حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا، میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کر لوں، لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے۔ میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی۔ میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر، اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر، اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا۔ میں نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا، پھر زیارت کے لیے واپس آیا، دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں اور سجدے میں حضور کی پیشانی۔ میں پھر گیا، پھر آیا، کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا، پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا۔ فرمایا پھر حضور نے تلوار تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جنگ میں کود پڑے۔ لوگ بڑھ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے، لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفوں میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے، سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کیا جا سکتا ہے۔ آج 56-57 اسلامی ملک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا بھول گئے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ آؤ اس کے حضور جھکو، اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ سجدہ اس کو قوت دیتا ہے، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے، ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو، تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھ دی جاتی ہے اور بندہ مصلی پہ سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھے تھے یہ دوبارہ اس کو دے دیں؟ اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندھوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پہ اوپر گناہ آ جاتے ہیں۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں والے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے جنبش دی، حرکت دی، موسم خزاں تھا، درخت کی شاخ کے سارے زرد پتے گر گئے تھے۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے، انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاخ کو یوں ہلایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں ایک درخت آیا، اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے، حضور نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا، یوں پتے جھڑ گئے، ہم اس منظر کو دیکھتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے؟ فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے، جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔